نہیں آواز کھولنی ہے ذرا بھی کھول دی اللہ مغفرت فرما اللہ مغفرت فرما اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السجدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا نسوق الماء، کہ بے شک ہم پانی کو ہانک لے جاتے ہیں الی الارض الجروز، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج، پھر ہم نکالتے ہیں بہی، اس کے ذریعے سے، زرعا، کھیتی، تاکل منہ، اس سے کھاتے ہیں، انعامہم، ان کے چوپائے، وانفسہم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی، کب ہوگا، ھذا الفتح، یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ینفع، نہیں نفع دے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہٰذا آپ منہ پھیر لیں ان سے، وَانْتَظِرْ، اور آپ انتظار کریں، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ یہ لائن سیدھی کریں گے اپنی اور درمیان سے پھٹی بھی اٹھا دیں، تنگ ہو کر نہ بیٹھیں، کھلے کھلے بیٹھیں۔ سورہ سجدہ بیشتر آیات کا موضوع توحید رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری بات کل بھی ہوئی تھی کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ کلام ہے
کہ جس کی نظیر اور مثال آج سے پہلے نازل کی گئی کتب کے اندر نظر نہیں آتی۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا بھر کو چیلنج کرتے ہوئے اس کا دعویٰ ہے کہ ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی بڑی تبدیلی تو دور کی بات، اس میں ایک نقطے کا فرق بھی نہیں آ سکا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو ہم سب کے اوپر ایک حاکم کی حیثیت ہے۔ اس کتاب کا حکم، اس کتاب کی تعلیمات، اس کتاب کی روشنی، یہ ہم سب کے لیے یکساں ہے۔ کوئی بھی اس کو لے، کوئی بھی اس سے استفادہ کرے، یہ کتاب اس کو اس کے لیول کے حساب سے نہ صرف یہ کہ فائدہ دیتی ہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیکی کی ان بلندیوں پر بھی لے جاتی ہے جس کا تصور شاید ہی کبھی انسان نے کیا ہو۔ یہ انسان کو انسانیت سکھا کر اسے بندگی تک لے کر جاتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ انسان جب بے بندگی میں آتا ہے تو پھر شرمندگی بھی اس کو ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے کل یہ بات پڑھی کہ تم لوگ جو اپنے گھروں میں، اپنے ٹھکانوں میں رہتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی کتنے لوگ ایسے آئے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ان کو بھی ہم نے روحانی خوراک عطا کی، لیکن ان لوگوں نے جب اس کی قدر نہ کی تو اپنا وقت پورا کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ یمشون فی مساکنہم، اب تم ان جگہوں کے وارث ہو، وہاں پر چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ انسان جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، جب انسان اپنے کانوں کی سماعت کا استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر قرآن کریم اسے دعوت دیتا ہے کہ تو اپنی آنکھیں کھول لے، قبل اس سے کہ ہم خود تیری آنکھیں بند کر دیں۔ اور جب اللہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی سماعت پر مہر لگ جاتی ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو جو مرضی سناتے رہیے وہ مانے گا نہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین کا آنکھوں کا بند کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس کو موت دے دی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کچھ آفاقی دلائل ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہم نے بیشتر مقامات پہ یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ آسمان سے پانی نازل کیا جاتا ہے، لیکن یہ واحد مقام ایسا ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں نسوق الماء، ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے جانوروں کو ہانکتے ہیں، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں انا نسوق الماء، اگر تم دیکھو، نظر دوڑاؤ، اگر تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں تو ذرا دیکھو یہ پانی کو ہانک کر لے کر جانا یہ کس کا کام ہے۔ اور پانی کو ہانکنے سے مراد میرا بھائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو ہانکتے ہیں۔ جہاں پر اللہ چاہتے ہیں وہ پانی کے بھرے ہوئے بادل، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے وہ واٹر ٹینک، وہ جہاں پر اللہ کے حکم سے، جہاں ان کو حکم ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ وہاں پر اپنا پانی برسا دیتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے یہ بات دیکھی نہیں کہ تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کے میدانی علاقوں میں، یا اپنے گرمی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پانی کے لیے، بارش کے لیے بلک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنی اموات واقع ہو جاتی ہیں، کتنے لوگوں کو لو لگ جاتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ جب پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا تب نظر نہیں آتا کہ جب سورج کی تپتی ہوئی گرمی میں تیرا رب تجھے بادل کی ٹھنڈی چھاؤں اور اس سے نکلنے والا پانی مہیا کرتا ہے، کیا تب تجھے نظر نہیں آتا کہ فَإِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ، جو زمین مردہ ہو چکی ہو، بنجر ہو چکی ہو، جس کے اوپر اگنے والی فصل بھی جل چکی ہو، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، ہم اس بارش کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے اسی زمین میں سے فصل کا، غلے کا اور رزق کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تم بھی کھاتے ہو، تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون،
اب نہیں دیکھو گے تو کب دیکھو گے؟ اب نہیں اپنی آنکھیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ جب یہ سارا معاملہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے بادلوں پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو جہاں چاہتے ہیں وہاں پر ہانک کر لے جاتے ہیں، اور یہ جو ہم کڑک کی آواز سنتے ہیں، گرج کی آواز سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ کوڑا ہوتا ہے فرشتے کے ہاتھ میں، جو وہ بادل کے اوپر مارتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، اور بعض میں آتا ہے کہ جب بادل حرکت کرتے ہیں تو سورۃ الرعد جو 13ویں پارے میں آتی ہے، رعد کا معنی ہے کڑک، بجلی کی کڑک، گرج، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، جو بجلی کی کڑک ہے وہ بھی تیرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم بجلی کی کڑک سنو، بادلوں کا گرج نہ سنو، اس وقت یہ دعا پڑھو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے بجلی کی کڑک بھی تعریف بیان کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے بھی آہستگی سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بادلوں کا پھرنا، بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت کرنا، اور کتنے علاقے ایسے آتے ہیں کہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ گویا بارش آئی کہ آئی، کوئی طوفان آنے والا ہے، لیکن وہ ایک بوند بھی برسائے آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کرنے والا ہے تو یہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اگر اب بھی انسان کو اللہ نظر نہ آئے، اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل نہ ہو، تو پھر انسان کی اپنی عقل کے اندر کوئی فطور ہے۔ دوسری بات جو اس کا معنی بنتا ہے وہ یہ معنی بنتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ مکہ کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں کی حالت، دلوں کی زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے، اتنی بنجر ہو چکی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ وہ ان کے دلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کو اپنے حکم سے جہاں چاہتے ہیں چلا کر بھیج رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہم ان کو چلا کر بھیج رہے ہیں، پھر ہم اس بنجر زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ کی زبان سے قرآن سنوا دیتے ہیں، پھر وہ ایمان، وہ بیج لوگوں کے دلوں کی زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ جب وہ زمین سے باہر نکلتا ہے، ایمان کی شاخیں باہر نکلتی ہیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو بھی ایمان کے اندر لگا دیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر اعضاء وہ بھی اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اس کے دونوں معنی درست ہیں، ایک معنی تو ظاہری طور پر ہے اور ایک معنی باطنی طور پہ ہے کہ اس ہدایت کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور دلوں کے اندر ہدایت کا ڈالنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ جو اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جسے ساری تانے اور گالیاں دیا کرتے تھے، آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے فضل سے اپنے دین کا علم بلند کر کے تم سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت اور مقام اللہ کے فضل سے بنا چکا ہے۔ افلا یبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ لیکن جو ہٹ درم ہے وہ آگے سے کہتے ہیں متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، جس فتح کا، جس عذاب اور قیامت کا تم بتا رہے ہو، جس کی وعید سنا رہے ہو، وہ کب آئے گی؟ لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قرآن کریم کا ایک مقام ہے سورۃ المرسلات، اس میں 11 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا، اور تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے بعد جو آنے والے ہیں، جو ان لوگوں کے بعد آئے، الم نہلک الاولین، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ثم نتبعهم آخرین، جو ان کے بعد لوگ آئے ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، کذالک نفعل بالمجرمین، جو مجرم ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ آج تو کہتے ہیں کہ لے آؤ بھائی قیامت کو، لے آؤ، لے آؤ اس عذاب کو، لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہی باتیں پہلی اقوام نے بھی کہی، جب پہلی اقوام نے کہی وہ تو تباہ کر دیے گئے، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہلاک کیے گئے؟
اس لیے نہیں ہلاک کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا حیا آتا ہے، آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دے رہے، ہم اگر آپ نہ ہوں تو اللہ کی قسم ہم ان کو عذاب دے دیں، ہم ان کو تباہ کر دیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس لیے بھی عذاب نہیں دیتا کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کیا کرتے ہیں؟ یہ ننگے ہو کر جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اللہ سے استغفار بھی کر لیا کرتے تھے، اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے ظاہری بات کی ہی لاج رکھ کے ان کو عذاب نہیں دے رہا تھا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قُلْ ان سے کہیے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، جب فتح کا دن آئے گا تب کافروں کا ایمان ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا، جب تب وہ جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے مثال ہم فرعون کی لے سکتے ہیں کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہو گیا، میں اس ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے۔ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرتے رہنا یہ انسان کی بدبختی ہے۔ انسان یہ سوچ کے گناہ کرے میں توبہ کر لینی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے۔ گناہ کے دوران میں ہم پر اللہ کی پکڑ کا نہ آنا اللہ کی رحمت ہے، اس کو لے لیجئے اور گناہ سے باز آ جائیے۔ لیکن جب ایمان بندے کا اس وقت فائدہ نہیں آئے گا جب انسان توبہ کرے گا اللہ کا حکم آنے پہ۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے آگے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے پیچھے ہٹ جائیے، 2 قدم پیچھے ہو جائیے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل ہی پتھر ہو چکے ہیں۔ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی 30 آیات ہیں اور یہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔